ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ اور جہاں جہاں احتیاطی تدابیر ہو سکیں تو اس کا بالکل احتیاط کی جائے اور اس کا خیال رکھا جائے۔ تو آپ لوگوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں جو اس وقت حکمران مسلط ہیں اور جو حکومت ہے وہ کرونا سے نہیں لڑنا چاہتی، وہ پاکستان کی ڈوبتی ہوئی معیشت سے نہیں لڑنا چاہتی، وہ پاکستان کے اندر اس وقت جو غریب عوام ہے، دہاڑی دار مزدور ہیں، ان کو ریلیف نہیں پہنچانا چاہتی۔ وہ صرف چاہتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو جیلوں اور سزائے موت کی چکیوں میں ڈالنا۔ ان کا صرف اولین ترجیح اور مقصد شہباز شریف کو ہر روز صبح شام دوپہر رات سوتے جاگتے یاد کرنا اور سیاسی مخالفین پر الزامات کی بوچھاڑ کرنا۔ ان کو کوئی غرض نہیں کہ ملک کے اندر کرونا سے لڑنے کے لیے ہسپتالوں میں کیا حکمت عملی ہونی چاہیے، کیا قومی حکمت عملی مضبوط اور مربوط ہو، کیا معاشی حکمت عملی ہو کہ جو 2 سال سے ان کی نالائکی کی وجہ سے ملک کی معیشت جو 5.8% پر ترقی کر رہی تھی آج وہ -1.5% پر پہنچ چکی ہے۔ ملک کے اندر 50 سے 60 لاکھ لوگ پچھلے 2 سال میں بے روزگار ہو چکے تھے کرونا سے پہلے، لیکن ان حکمرانوں کو جو صرف نتھیا گلی میں جھولا جھولنے کا جن کا ایک مشغلہ ہے، جب ملک کے اندر اس قسم کی مشکلات ہیں۔ 3 دن پہلے ایک اندھوناک واقعہ ہوا عید سے پہلے، جو طیارہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا گرا اور آج تک جو لوگ ہیں ان کو ان کے پیاروں کی لاشوں کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو سکی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کبھی اس قسم کے دردناک اور اندھوناک واقعات کے اوپر سیاست نہیں کرتی، لیکن آج ان لوگوں کے جن کے پیارے ان کے حوالے نہیں کیے جا رہے، ڈی این اے کی آئیڈینٹیفیکیشن نہ ہونے سے وہ ایک ہی سوال کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کہاں لاپتہ ہے۔ لیکن وزیر اعظم پاکستان جو کہ لاپتہ ہے، لاپتہ وزیر اعظم کے نامعلوم ترجمان صرف PID میں سرکس کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ لاپتہ وزیر اعظم کے نامعلوم ترجمان روز صبح مخالفین کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ لاپتہ وزیر اعظم جنہوں نے 1 لاکھ نوکریاں، 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر دینے تھے، وہ تو لاپتہ ہیں۔ جنہوں نے پاکستان کو IMF کے حوالے کرنے سے پہلے خودکشی کر لینی تھی، وہ تو لاپتہ ہے۔ جو کشتی ڈوبنے کے اوپر استعفیٰ مانگتے تھے، آج طیارے کا اندھوناک واقعہ، ریل کے حادثات اور جو اس وقت ملک کے اندر مشکلات ہیں وہ لاپتہ ہیں۔ لیکن نامعلوم ترجمان جو صرف پاکستان میں دوسری مختلف پارٹیوں کے اندر لوٹے رکھے جاتے ہیں، ان کو ایک ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ شہباز شریف کو اور پاکستان مسلم لیگ نون کو نشانہ بنایا جائے۔ آج ابھی گھنٹہ پہلے میں انتظار کر رہی تھی کہ شہزاد اکبر صاحب جب پریس ٹاک کریں گے تو وہ یہ بتائیں گے کہ آج وزیر اعظم پاکستان جو کہ لاپتہ ہے، ان کو نتھیا گلی سے ڈھونڈ لیا گیا ہے اور وہ استعفیٰ دے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جو کابینہ میں فیصلے کیے اور جو کمیشن رپورٹ چینی کی آئی، اس نے ان کو مجرم قرار دیا ہے، کیونکہ کابینہ کو چیئر وزیر اعظم کرتا ہے اور ان کے فیصلوں کی وجہ سے ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی۔ جب ملک کے اندر چینی کی قلت تھی، جب روپے کی گراوٹ 40% ہو چکی تھی ڈالر پرائس کے مقابلے میں، تب سبسڈی دی گئی اور ایکسپورٹ اور سبسڈی اس وقت دی گئی جب ملک کے اندر چینی کی قلت تھی۔ ملک کے اندر چینی کی قلت ہونے کے باوجود سبسڈی اور ایکسپورٹ کی قیمت دینے سے ملک میں چینی کی قیمت 80-90 روپے تک جا پہنچی، جس سے پاکستان کی عوام نے 507 ارب کی چینی مہنگی خریدی۔ آج اس بات کا انتظار ہو رہا تھا کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بزدار صاحب کا استعفیٰ اناؤنس کریں گے شہزاد اکبر صاحب، کیونکہ کمیشن کی رپورٹ میں ان دو ناموں کو مجرم ٹھہرایا گیا ہے اور روز سرکس کی جاتی ہے PID میں صرف اس لیے کہ پہلا مجرم جو کابینہ کے فیصلوں کو چیئر کرتا ہے، جس کا نام عمران خان ہے،
جو بدقسمتی سے ملک کا وزیر اعظم مسلط کیا گیا ہے اس کو بڑی صفائی سے پاکستان کی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے اس رپورٹ اور کمیشن کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ آج آپ کی خدمت میں کچھ ڈیٹا شہزاد اکبر صاحب نے پیج نمبر فلانا اور پیج نمبر فلانا پیج نمبر فلانا جس کے اوپر 2016 2017 2018 پاکستان مسلم لیگ نون کی گردان کی گئی کہ ہم نے بھی سبسڈی دی تھی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب جب کمیشن کے سامنے پیش ہوئے انہوں نے بتایا، اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کہ سبسڈی دی جاتی ہے فارن ایکسچینج کے لیے، لیکن سبسڈی پاکستان مسلم لیگ نون نے اس وقت دی جب ملک کے اندر جو سپلائی تھی، جو چینی کی تعداد تھی وہ ڈیمانڈ سے کم تھی، ملک کے اندر کوئی شارٹیج نہیں تھی۔ لوکل پرائس کے اندر جب پاکستان مسلم لیگ نون حکومت میں آئی تو 54 روپے چینی کی قیمت تھی، اور 2018 میں جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تو 53 روپے چینی کی قیمت تھی۔ 5 سال میں چینی کی قیمت پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان کی عوام کے لیے بڑھنے نہیں دی۔ سبسڈی اس وقت دی گئی کیونکہ فارن ایکسچینج اس طرح کمایا جاتا ہے۔ اب میں آپ کے توسط سے جو پیجز کا حوالہ دیا شہزاد اکبر صاحب نے، جو سرکس کرتے ہیں اور پوری قوم پوری عوام کو کٹہرے میں کھڑے کر کے جو اصل مجرم ہے ان کو پچھلے دروازے سے نتھیا گلی بھگا دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں میں آپ کا مقدمہ لڑوں گا۔ اب میں آپ کے ذریعے کچھ حقائق، اور شہزاد اکبر صاحب کو بھی یہ درخواست کروں گی کہ وہ جہاں باقی صفحات پڑھ رہے ہیں ان کی اپنی کمیشن رپورٹ کے وہاں پیج نمبر اگر وہ 69 پیج نمبر 69 اور 70 پہ چلے جائیں، اور اگر آپ لوگوں کے پاس بھی وہ رپورٹ موجود ہے، کیونکہ پبلک تو کر دی، اور پبلک اس لیے کی کیونکہ پاکستان کی عوام سے عمران صاحب جو اصل ڈاکو اور مجرم ہے، پاکستان کی عوام کا چینی چور ہے، جو اس کو بچانے کے لیے پیج نمبر 69 اور 70 اسد عمر صاحب کمیشن میں پیش ہوئے۔ اسد عمر صاحب سے پوچھا کہ آپ نے کیوں ایکسپورٹ کی اور سبسڈی کی اجازت دی، تو معصوم اسد عمر صاحب نے کیا کہا؟ پیج نمبر 70 اور 69 کے اوپر 69 کے اوپر یہ وہ درج ہے، خود کمیشن رپورٹ درج کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے فارن ایکسچینج کمانا تھا، تو کمیشن نے کہا کہ آپ کے ملک میں تو چینی کی قلت تھی اور آپ کے ملک کے اندر پرائس انکریز ہو رہی تھی، تو آپ نے کیوں اجازت دی ان دونوں چیزوں کی؟ تو وہ کیا فرماتے ہیں معصوم اسد صاحب، کیونکہ معصوم حکومت ہے، معصوم چینی چور ہیں سارے، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ڈیٹا پروونسز سے آیا تھا۔ تو کمیشن نے کہا کہ آپ نے پروونسز سے ڈیٹا کو ویریفائی نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے ڈیٹا کو ویریفائی نہیں کیا، کیونکہ پروونسز نے کہا تھا تو ہم نے یہ اجازت دے دی۔ تو پھر ان سے دوبارہ سوال کیا گیا جو کہ پیج نمبر 71 کے اوپر درج ہے کہ جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ نے سبسڈی اور ایکسپورٹ کی اجازت دینی تھی تو پھر آپ نے اپنا فیصلہ تبدیل کیوں کیا کہ ہم نہیں دیتے اگلی ہی سبسیکوینٹ میٹنگ میں؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں کیونکہ پروونس سے دباؤ آ رہا تھا، اس لیے اگلے ہی پیج کے اوپر اسی کمیشن رپورٹ کی انہوں نے کہا کہ تو پھر آپ نے فائنل ڈیسیجن دوبارہ کیوں دے دیا کہ ہاں جی یہ جو ایکسپورٹ ہے اور سبسڈی دینی چاہیے گی، جبکہ پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن اور شوگر ایڈوائزری بورڈ بار بار کہہ رہا تھا کہ ملک میں چینی کی قلت ہے، ملک کے اندر پرائس انکریز ہو رہی ہے۔ یہ کمیشن رپورٹ کہہ رہی ہے پیج نمبر 69 70 اور 71 کے اوپر۔ اور اسد عمر صاحب کے بارے میں کمیشن رپورٹ کیا کہتی ہے پیج نمبر 71 پہ کہ جو اسد عمر صاحب کے جوابات تھے وہ کنونسنگ اور سیٹسفائنگ نہیں تھے، کیونکہ جان بوجھ کر ملک میں قلت ہوتے ہوئے پرائس انکریز کی گئی اور ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی، اور مسئلہ سبسڈی کا نہیں ہے۔ یہ جان بوجھ کر سرکس اس لیے ہوتا ہے کہ جو ہورڈنگ ہوئی، جو قلت کے باوجود ایکسپورٹ ہوئی اور 40% گراوٹ روپے کے باوجود سبسڈی دی گئی، اور جو ڈاکہ ڈالا گیا وہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہے۔ پھر شہزاد اکبر صاحب کے لیے ایک اور درخواست ہے، صفحہ نمبر 70 71 اور 72 پڑھ لیں، جہاں رزاق داؤد صاحب پیش ہوئے کمیشن رپورٹ کے سامنے، اور کمیشن رپورٹ کے سامنے انہوں نے سوال کیا کمیشن نے کہ آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت کیوں دی جب ملک کے اندر جو چینی ہے وہ قلت میں تھی؟ تو آگے سے
اسد عمر صاحب نے کہا کہ جو پرائس ہائیک تھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ایکسپورٹ کے ساتھ. یہ ہے جواب رزاق داؤد صاحب کا. اور رزاق داؤد صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ فورٹ نائٹلی شوگر ایڈوائزری بورڈ کے ساتھ میٹنگز کریں, تو آپ نے کیوں نہیں کی؟ پیج نمبر 71 کہتا ہے. تو سجاد اکبر صاحب نے کہا, رزاق داؤد صاحب نے کہا کہ میں ضروری نہیں سمجھتا تھا, کیونکہ حکم آ چکا تھا عمران صاحب کا کہ چوری کرو, ڈاکہ ڈالو, ایکسپورٹ کی اجازت دو, سبسڈی دو, اور یہ تمام چیزیں ایک ہی حکم کے اوپر ہو رہی تھیں جن کا نام عمران صاحب وزیر اعظم جو کابینہ کو چیئر کرتے ہیں, اور 2016 کے بعد کابینہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بائنڈنگ ہوتا ہے. اس کے بعد صفحہ نمبر بہت ہی امپورٹنٹ بات, پیج نمبر 72, اسی رپورٹ کا پیج نمبر 72 کہتا ہے کہ ایکسپورٹرز نے دو طرح سے پیسے کمائے اور پاکستان کی عوام کو نقصان پہنچایا وزیر اعظم عمران خان کے حکم کے اوپر. اور وہ کیا دو طرح کے, ایک تو روپے کی قیمت 40% ڈالر پرائس جو پیرٹی تھی اس کے باوجود, اس گراوٹ کے باوجود سبسڈی دی گئی, اور ملک کے اندر قلت ہوتے ہوئے ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی, جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام کو 507 ارب کی چینی مہنگی خریدنی پڑی. یہ کمیشن رپورٹ خود کہتا ہے اور خود بیان کرتا ہے کہ حکومت نے کس طرح ڈاکہ ڈالا. اس کے بعد میں آتی ہوں پنجاب حکومت پہ. بزدار صاحب ایک مجرم قرار ہو گئے جو کہ ہیں عمران صاحب جو وزیر اعظم ہیں, جنہوں نے تمام فیصلوں کی منظوری دی. اور اس کے بعد بہت ہی امپورٹنٹ پیج نمبر 74 کے اوپر, پیج نمبر 74 کے اوپر بزدار صاحب چیف منسٹر پنجاب کمیشن کے سامنے پیش ہوتے ہیں, اور پیش ہو کر ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ جو 6 دسمبر 2018 کو میٹنگ ہوئی تھی کابینہ کی پنجاب کی, اس میں آپ نے سبسڈی دی 3 بلین کی, 5.35 روپے پر کے جی پہ آپ نے سبسڈی کیوں دی؟ کیونکہ ملک کے اندر اس وقت قلت تھی, پروونس میں قلت تھی, اور اس وقت آپ نے ایکسپورٹ کی اور سبسڈی کی اجازت کیوں دی؟ اور انہوں نے یہ کہا کہ, اور کمیشن رپورٹ خود کہتا ہے کہ وربل انسٹرکشنز دی گئیں. جب بزدار صاحب سے پوچھا کہ وربل انسٹرکشنز کیا ہوتا ہے, کس نے دی؟ بزدار صاحب کو کس نے وربل انسٹرکشن دی؟ عمران صاحب نے دی, اور وہ میں بتاؤں گی کہ کیوں دی, اس کے بھی اس کے اندر کمیشن کے اندر خود لکھا ہوا ہے. اس کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے 6/12/2018 کو جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں آپ نے یہ اجازت کیوں دی, تو بزدار صاحب معصوم حکومت کے معصوم وزیر اعلیٰ, ایک طرف لاپتہ وزیر اعظم, دوسری طرف معصوم وزیر اعلیٰ, جو حکم کے اوپر عمران صاحب کی عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 6/12/2018 کی مجھے میٹنگ جس کے اندر کابینہ کا فیصلہ ہے, منٹس ہیں, ریکارڈ کا حصہ ہے. پیج نمبر 74 کے اوپر رپورٹ خود کہتی ہے کہ بزدار صاحب کہتے ہیں مجھے اس میٹنگ کا یاد نہیں. یاد ماضی عذاب ہے یا رب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. وہ کہتے ہیں مجھے یاد ہی نہیں, جس پہ میں نے 3 بلین کی سبسڈی دی, ملک میں 80-90 روپے کی چینی مہنگی ہو گئی, تو بزدار صاحب کو یاد ہی نہیں کہ یہ کون سی میٹنگ تھی. اس کے بعد بڑی جی امپورٹنٹ بات ہے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کمیشن کے اندر عمران صاحب کو طلب نہیں کیا جاتا, کیونکہ وہ تو لاپتہ وزیر اعظم ہیں. وہ تو وزیر اعظم ہیں جن کو ڈھونڈنا پڑ رہا ہے. وہ سارے 16-17 سال کنٹینروں پہ کھڑے ہو کے جلسوں میں جو وعدے کیے وہ تو لاپتہ ہیں, تو ان کو نہیں پیش کیا گیا. وہ کابینہ کو چیئر کرتے ہیں, وہ ای سی سی کے تمام فیصلوں کی بطور وزیر اعظم توثیق کرتے ہیں, لیکن اس کے اوپر کوئی بھی ان کو کمیشن پہ بلا کر نہیں پیش کیا گیا. نواز شریف بطور وزیر اعظم جے آئی ٹی میں پیش ہو سکتا ہے, شہباز شریف بطور وزیر اعلیٰ جے آئی ٹی میں پیش ہو سکتا ہے, لیکن لاپتہ وزیر اعظم اور معصوم بزدار صاحب 307 بلین کا عوام کا چینی پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں, ان کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں, وہ نہیں پیش ہوتے. لیکن سرکس کی جاتی ہے نامعلوم ترجمان کی. وہ ترجمان کی سرکس کیا ہے؟ شہباز شریف صاحب نے, پاکستان مسلم لیگ نون نے سبسڈی دے دی. پاکستان مسلم لیگ نون نے جب سبسڈی دی
میں آپ لوگوں کی صرف انفارمیشن کے لیے بتانا چاہتی ہوں کہ بالکل دی اور تمام ریکارڈ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہے، اور اس کے اندر جس وقت سبسڈی دی تو پاکستان میں جو پیداوار تھی چینی کی وہ ڈیمانڈ سے زیادہ تھی، اور اس وقت فورن ایکسچینج کمانے کے لیے ہم نے سبسڈی دی، اور وہ سارا ریکارڈ اس وقت پاکستان کی حکومت کے پاس ہے، ان ترجمانوں نامعلوم کے پاس ہے۔ اور 4 سوالات ہیں آج پھر میں آپ کے سامنے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ڈیفلیکشن کر کے، یہ پردہ ہٹا کے اس ڈاکے سے آپ نہ عمران صاحب کو بچا سکتے ہیں اور نہ بزدار صاحب کو بچا سکتے ہیں۔ عوام کو اور سیاسی مخالفین کو کٹہروں میں کھڑا کر کے آپ پچھلے دروازوں سے مجرموں کو فرار نہیں کر سکتے۔ پیش ہوں عمران صاحب کمیشن کے سامنے، بتائیں کہ انہوں نے ملک میں قلت ہوتے ہوئے ملک میں روپے کی قیمت 40% گراوٹ کے باوجود سبسڈی اور ایکسپورٹ کی اجازت کیوں دی، اور پاکستان کی حکومتی ریکارڈ کے مطابق جو ایکسپورٹ افغانستان میں کی گئی، اس ایکسپورٹ کا جو افغانستان کا سرکاری جو اعداد و شمار ہے، اتنی چینی ایکسپورٹ کی ہی نہیں گئی جو ریکارڈ کا حصہ بنائی گئی حکومت نے عمران صاحب کے حکم کے اوپر، اور یہ تمام فیصلے کابینہ نے کیے۔ یہ ایکسپورٹ چینی جو ہونی تھی، جو فیصلہ غلط تھا، وہ بھی ایکسپورٹ نہیں ہوا اور عوام کی چینی پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ اور وہ چینی اس وقت کہاں ہولڈ ہو رہی تھی؟ خسرو بختیار کی مل میں، جو کمیشن نے بلایا نہیں۔ کمیشن نے خسرو بختیار کو کیوں نہیں بلایا؟ وہ کابینہ کا حصہ تھے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا۔ کیوں نہیں سوال جواب ہوا کہ اس وقت آپ کی ملوں میں چینی کی گوداموں میں کیوں چینی ہولڈ کی گئی جو ایکسپورٹ کی جانی تھی؟ کیوں نہیں خسرو بختیار صاحب کے بھائی کو، جو منسٹر تھے پنجاب میں، جنہوں نے ان فیصلوں کی توثیق کی اور بعد میں کہا میں نے تو انکار کر دیا تھا، جبکہ فیصلہ کابینہ کا تھا، بزدار صاحب نے اس پہ سگنیچر کیے تھے؟ کیوں نہیں کمیشن نے خسرو بختیار کی کسی بھی مل کو پنجاب سے کمیشن کے اندر انکوائری کے لیے نہیں بلایا؟ کسی مل کو پنجاب میں کمیشن نے انکوائری کے لیے نہیں بلایا۔ شہباز شریف کی جو شوگر مل جو سلمان شہباز کی ہے، اس سے شہباز شریف کو جوڑا جاتا ہے۔ ادھر باقی تمام بچوں کے بزنس انڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن شہباز شریف کا بزنس جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ لنک کیا جاتا ہے۔ جو سلمان شہباز کی مل تھی، آج اس کے اوپر بڑا تابڑ توڑ ہر پریس کانفرنس اور ہر سرکس کا مقصد شہباز شریف، سلمان شہباز کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے۔ آپ کے توسط سے بتانا چاہتی ہوں 2 ٹوک الفاظ میں کہ جتنی واردات ان 2 سالوں میں ایکسپورٹ سبسڈی دے کر ہوئی اور لوکل مارکیٹ میں پرائس کو انکریز کر کے ہوئی، اس میں شہباز شریف، نواز شریف، سلمان شہباز کسی مل نے 1 روپے کی ایکسپورٹ نہیں کی۔ نواز شریف کی جو مل ہے چودھری شوگر مل، وہ 2 سال سے بند ہے۔ 1 روپے کی ایکسپورٹ بند مل سے اگر شہزاد اکبر صاحب اس کو چلانا شروع کر دیں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور جو سلمان شہباز کی شوگر مل ہے، 2 سال سے FBR وہاں ڈیرے ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، 2 سال سے تمام ریکارڈ ان کا اس وقت ان لوگوں کے پاس ہے۔ 1 روپے کی چینی ایکسپورٹ نہیں ہوئی، اور اگر ہوئی تو لے آئے ثبوت پاکستان کی عوام کے سامنے۔ یہ کاغذ لہرانے سے، یہ نوٹنکی کرنے سے، یہ تماشے کرنے سے، یہ کٹ پتلی تماشے کرنے سے پاکستان کی عوام کو کسی قسم کا آپ بے وقوف اور دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آپ پاکستان کی عوام کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے۔ اربوں کی کرپشن سے کہانی شروع ہوئی تھی۔ سوال کیا کر رہے ہیں آج؟ سوال انڈے کٹے مرغیوں سے معیشت ٹھیک ہونے والی حکومت آج شہباز شریف پہ بھینسوں کا الزام لگا رہی ہے۔ مطلب ان کو شرم نہیں آتی؟ کہاں گیا گندا نالا؟ کہاں گیا صاف پانی؟ کہاں گیا 56 کمپنیاں؟ کہاں گیا وہ ڈیلی میل کی خبر جس نے کہا کہ شہباز شریف نے پیسے کھا لیے؟ کدھر گئیں وہ تمام کرپشن کے الزامات؟ اور اب جو الزامات کی نوعیت ہے وہ خود آج ایک نامعلوم، ایک اور ترجمان ہے نامعلوم، جن کا کوئی عطا پتہ نہیں، کہتے ہیں شہباز شریف کا نام ECL پہ ڈال دو۔ میری درخواست ہے تمام اداروں سے کہ پاکستانیت دکھائیں، اور اس حکومت کو جو سوٹ کیس اٹھا کر دوسرے ملکوں سے آئے ہیں پاکستان میں اور جہاں مشیر خاص بنے ہوئے ہیں، ان سب کو ECL پہ ڈال دیا جائے، کیونکہ یہ بھاگنے میں دیر نہیں لگائیں گے اور ان کا پتہ بھی نہیں چلنا۔ انہوں نے بریف کیس اٹھانے ہیں اور جہاں سے آئے تھے وہاں چلے جائیں گے۔
जो मुल्क पाकिस्तान की आवाम का इस वक्त हाल है, और ये जो सफ़ात का मैंने रेफरेंस दिया है, मेरी भी दरख्वास्त है कि इन सफ़ात को पाकिस्तान की आवाम के सामने कमीशन में इमरान खान साहब को पेश करें और लाइव करें वो कार्रवाई। हमने कहा ना कि शहबाज शरीफ की अगली नैब की कार्रवाई लाइव करें। आप भी कमीशन के आगे इमरान साहब को पेश करें। बुज़दार साहब जिनकी तमाम यादाश्त गुम हो चुकी है, जो बिल्कुल भूल चुके हैं, उनको पेश किया जाए और दोनों की कार्रवाई लाइव की जाए और बताएं अवाम को कि इतना बड़ा डाका क्यों डाला चीनी चोर हुकूमत ने। बताएं अवाम को कि क्यों पाकिस्तान की आवाम को 90 रुपए चीनी बेची जा रही है। बताएं अवाम को कि किसकी गोदामों में, मिलों में, ज़मान पाक के गोदाम में, घरों में जमा 1 लाख रुपया टैक्स देने वाला शख्स 10 करोड़ का घर बनाता है लाहौर में, ज़मान पाक का घर डिमोलिश करके। वो 10 करोड़ रुपया कहाँ से आया? वो 10 करोड़ रुपए का घर इन्हीं जो काबीना के हिस्से हैं, इन्हीं लोगों की जेबों से, इन्हीं लोगों की पैसों से, इन्हीं ATM के ज़रिए ये ज़मान पाक का और बनी गाला का महल बना। 1 लाख टैक्स देने वाले आज हमसे पूछते हैं। आज सवाल किया गया जी, नामालूम तर्जुमान ने सवाल किया कि शहबाज शरीफ का किचन कैसे चलता है। जद्दी पुश्ती 1940-45 में बिज़नेस करने वाले लोगों से सवाल करते हैं कि किचन कैसे चलता है। मुझे ज़रा ये बताएं कि 1 लाख टैक्स देने वाले का 10 करोड़ घर कैसे बनता है, बनी गाला का महल कैसे बनता है, और जिस गाड़ी पे सफ़र करते हैं सिर्फ एसिड बियॉन्ड मीन्स के अंदर उसी को जस्टिफाई कर लें तो पाकिस्तान की आवाम को पता चल जाएगा कि चीनी चोरी और डाके का पैसा कहाँ गया। ये फ़ैसले क्यों इमरान साहब ने कराए, क्यों पाकिस्तान की आवाम को ये चीनी चोरी की गई, और क्यों ये आज तक इन फ़ैसलों की वजह से जो इमरान साहब ने किए आज तक और जो बुज़दार साहब ने किए आज तक पाकिस्तान की आवाम सज़ा भुगत रही है। लेकिन कमीशन की रिपोर्ट सब्सिडी के बारे में नहीं है। कमीशन की रिपोर्ट इसलिए बनाई गई थी कि 90 रुपये चीनी कैसे हो गई, और 90 रुपये चीनी होने का जो जवाब है वो सिर्फ इमरान साहब और बुज़दार साहब के पास है। आज पाकिस्तान की आवाम ये सवालात करती है। आप जितनी मर्ज़ी मड स्लिंगिंग करें, आप जितने मर्ज़ी PID में सर्कस लगाएं, शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ और शरीफ ख़ानदान 2 सालों से, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2 सालों से ये तमाम जवाबात दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे, क्योंकि अमानत समझ के पाकिस्तान की आवाम की दिन रात खिदमत की है। अमानत समझ के नवाज़ शरीफ ने, कल 28 मई है, यौम तकबीर है, इस मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाया। सलाम नवाज़ शरीफ, आज आपको भी कहना चाहिए, आने वाली नस्लों की सलामती और सिक्योरिटी को मजबूत बनाया, यकीनी बनाया, मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाया। उस नवाज़ शरीफ ने जिसने मुल्क को अंधेरों से निकाला, 11,000 मेगावाट की बिजली बनाई, 11,500 किलोमीटर की सड़कें बनाई। इन्होंने तो डैम बनाने थे, पता नहीं जिन्होंने 7 साल से एहतसाब कमीशन को भी ताला लगाया हुआ है। लेकिन बात को मुख्तसर करते हुए और एक आपके सामने बात छोड़ते हुए कि 4 सवालों का जवाब दें और इमरान साहब को कमीशन के सामने पेश करें। उनको पेश करने के बगैर ये रिपोर्ट भी नामुकम्मल है और असल मुजरिम को छुपाने की साजिश है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग होने नहीं देगी। पाकिस्तान की आवाम की चीनी चोरी की गई, पाकिस्तान की आवाम की चीनी चोरी वज़ीर आज़म इमरान खान ने की। मुल्क में किल्लत होते हुए एक्सपोर्ट की इजाज़त दी। मुल्क में रुपए की कीमत, डॉलर प्राइस जो गिरावट थी 40% होते हुए सब्सिडी की इजाज़त दी गई। अफ़गानिस्तान का एक्सपोर्ट डेटा और पाकिस्तान का सरकारी डेटा आपस में नहीं मिलता, वो चीनी होर्डिंग हुई, इनकी मिलों में होर्डिंग हुई। और बताया जाए कि क्यों ये तमाम फ़ैसले इमरान खान ने किए और क्यों काबिल